للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم دوستو بزرگوں، جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی، اس آیت کریمہ کی ماتحتی میں پچھلے جمعہ میں اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد کے عنوان کو بیان کیا تھا. اس عنوان کی ابتدا اس طرح کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ کی نصرت اور اللہ کی مدد سب سے بڑی طاقت ہے، اور موجودہ حالات میں ہم مسلمانوں کو اللہ کی نصرت کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ حدیث پاک کی پیشین گوئی کے مطابق عالمی طاقتیں دنیا بھر میں ملت اسلامیہ اور امت مسلمہ کے خلاف متحد ہو رہی ہیں، بلکہ ہو چکی ہے. تو اللہ کی مدد کی اور نصرت کی موجودہ حالات میں ہمیں اشد ضرورت ہے. وقت ختم ہو رہا تھا، بطور نچوڑ کی یہ بات بتائی تھی کہ اللہ کی نصرت اور مدد کا وعدہ ہے ایمان والوں کے واسطے، اس لیے اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی. اور اللہ کی مدد اور نصرت کے واسطے چند شرطیں ہیں، چند اعمال ہیں، جن اعمال کی بنیاد پر اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے. ان بنیادی شرطوں میں کی ایک شرط ایمان کامل بتائی، دوسری شرط اعمال میں پختگی بتائی کہ اگر ایمان میں ہمارے کمال ہیں اور اعمال میں ہمارے پختگی ہیں تو اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی. اس وقت تیسری بنیادی شرط بتانی ہے، اور تیسری بنیادی شرط اللہ کی مدد اور نصرت کا حقدار بنانے والی باہمی اتفاق اور اتحاد کی ہے. کہ اگر ہمارے آپس میں مطلب یہ کہ باہمی اتفاق اور اتحاد ہے تو اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوگی. سب سے پہلے باہمی اتفاق اور اتحاد کی اہمیت اور اس کی طاقت کو سمجھنا ہے، ساتھ ساتھ میں باہمی اختلاف کی نحوست کو بھی جاننا. بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جاوے گی، یعنی باہمی اتفاق اور اتحاد کی اہمیت اور طاقت بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاوے گی جب ہم خالق کے کائنات کے نظام کائنات پر غور و فکر کریں گے کہ خالق کے کائنات کی یہ بسائی ہوئی، بنائی ہوئی اور سجائی ہوئی کائنات کے نظم و نظام میں اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اتفاق اور اتحاد کی اہمیت اور اس کی طاقت سمجھ میں آتی ہے. کیونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. خالق کے کائنات کے نظام کو باہمی یعنی انسانوں کی باہمی تعاون و تناسر کے ذریعے اور اتفاق اور اتحاد کے ذریعے چلاتا ہے. اس لیے یہ بات سمجھنی ہے کہ دنیا میں اگر سب سے بڑا دانشمند اور عقل مند آدمی کوئی ہے تو وہ بھی اپنی زندگی کی ضروریات کو تنہا پورا نہیں کر سکتا بغیر کسی کے سہارے اور مدد کے. جب تلک کسی کا ساتھ اسے نہیں ملے گا تب تلک زندگی کی ضروریات کو اکیلا وہ پورا نہیں کر پاوے گا. رعایا کو ضرورت ہے بادشاہ کی، بادشاہ کو ضرورت ہے رعایا کی.
امیروں کو ضرورت ہے مزدوروں کی، مزدوروں کو ضرورت ہے امیروں کی۔ پبلک اور جنتا بغیر کسی لیڈر صاحب کے لاوارث ہے، تو لیڈر صاحب بھی پبلک اور جنتا کے بغیر لاوارث ہے۔ معلوم ہوا کہ خالق کے کائنات نے کائنات کے نظم و نظام کو انسانوں کے باہمی تناسر و تناسر، اتفاق اور اتحاد کی بنیاد پر چلایا۔ نظام کائنات کی بقا کے واسطے اور انسانوں کی صلاح اور فلاح کے واسطے باہمی اتفاق اور اتحاد ضروری ہے۔ خطبے میں نے جو روایت پڑھی، اس روایت کے ذریعے بھی باہمی اتفاق اور اتحاد کی اہمیت اور طاقت کو سمجھنا نبی پاک علیہ السلام نے بہترین انداز میں سمجھایا۔ رسول خدا کی اس مبارک ارشاد پر ہم ذرا غور کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے واسطے مضبوط عمارت اور اس کی دیوار کے مانند ہے۔ یشد بعضہ بعضا، عمارت کے بعض حصے بعض حصوں کے ذریعے دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کے ذریعے مضبوطی پکڑتے، عمارت کے بعض حصے بعض حصوں کے ذریعے مضبوط رہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے مضبوطی کو بتانے کے واسطے اشارہ کیا، تم صفق بین اصابعہ، اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر بتایا کہ دو چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں تو مضبوطی پکڑتی ہے۔ حدیث پاک میں امت مسلمہ کو ایک مضبوط بنیاد، مضبوط عمارت اور مضبوط دیوار سے تشبیہ دی گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کأنہم بنیان مرصوص، کہ ایمان والے شیشہ پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہے۔ اب حدیث پاک کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن کا تعلق دوسرے مومن کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مضبوط عمارت اور اس مضبوط عمارت کی مضبوط دیوار۔ اب سوچنے لائق بات یہ ہے کہ عمارت مضبوط کیوں کر بنی، دیوار مضبوط کیوں کر ہوئی؟ ہم تمام اس کا جواب دیں گے۔ اینٹیں، سیمنٹ، کپچی، لوہا، لکڑا اور پتھر وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں جب آپس میں ملی اور آپس میں جب جڑ گئی تو ایک بنیاد وجود میں آئی، ایک مضبوط عمارت وجود میں آئی۔ نبی پاک علیہ السلام یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے الگ الگ افراد آپس میں اگر مل جاتے ہیں تو ایک مضبوط جماعت بن سکتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ اتفاق کر کے ایک مضبوط وجود بنے۔ جب مضبوط وجود بنے گا اور امت مسلمہ ایک مضبوط جماعت بنے گی تو نتیجہ ظاہر ہوگا۔ تاریخ نے بھی جس کو بتایا کہ جب تک امت مسلمہ کے ایمان میں طاقت اور قوت تھی، امت مسلمہ کے درمیان میں اخوت اور بھائی چارگی قائم تھی، امت مسلمہ جب اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہتی تھی تو دنیا جن کے قدم چومتی تھی، کامیابی جن کے قدم چومتی تھی، مسلمان دنیا پر چھائے ہوئے تھے۔ اور اقلیت میں ہونے کے باوجود اکثریت والے دشمن مد مقابل مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے تھے۔ لیکن جب سے مسلمانوں میں اختلاف آیا اور مسلمانوں نے
آپس میں ہی ایک دوسرے کی ٹانگوں کو کھینچنا شروع کیا تو مسلمانوں کے ایمان کی طاقت اور قوت ختم ہو گئی، مسلمانوں کی جمعیت ختم ہو گئی، مسلمانوں کے حوصلے پسمردہ ہو گئے، مسلمانوں کے ارادے پست ہو گئے، مسلمانوں کے ارمان بکھر گئے اور اس شاعر کے شعر کی مصداق بن گئے کہ ہمیں اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا؟ ہمیں اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا؟ ہماری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ علامہ اقبال نے بہترین انداز میں سمجھایا، منفعت اس قوم کی، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ کتنے بہترین انداز میں سمجھایا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، سب کا نبی ایک، ایمان ایک، دین ایک، حرم پاک بھی ایک، قرآن بھی ایک، خدا بھی ایک۔ بڑی بات تو تب تھی جب مسلمان ہوتے سب ایک۔ معلوم ہوا کہ آپسی اختلاف پستی اور زوال کا سبب ہمارے واسطے، ہمارا آپسی اختلاف جو ہے پستی اور زوال کی وجہ بنیادی سبب ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ 4 سال مالٹا کے جیل خانے میں رہے۔ 4 سالوں میں قرآن پاک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بھی لکھی، ترجمہ شیخ الہند کے نام سے جو مشہور ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ جیل خانے میں حافظ قرآن بھی ہوئی۔ رمضان آیا، قیدیوں میں کوئی حافظ قرآن نہیں تھا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ صبح یاد کرنے بیٹھتے، شام تلے کے پاڑا پڑھ لیتے، یاد کر لیتے اور تراویح میں سنا لیتے۔ اس طرح رمضان میں حافظ قرآن بھی ہو۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیل خانے میں 4 سال کی رہائی کے بعد جیل خانے سے جب میں واپس آیا تو فرماتے ہیں کہ جیل خانے میں نے 2 سبق پڑھے۔ ایک مرتبہ عشاء کے بعد دیوبند میں علماء کے بڑے مجمع میں یہ بات بیان فرمائی کہ میں نے جیل خانے میں 2 سبق پڑھے۔ جب علماء نے سنا کہ حضرت نے تو 80 سال تک علماء کو سبق پڑھایا، آخری سال میں یہ کہ آخری دور میں یہ کہہ رہے ہیں، آخری عمر میں کہ 2 سبق میں نے پڑھے، تو وہ 2 سبق کون سے ہوں گے جس کو سننے کے لیے پورا مجمع ہمتن متوجہ ہو کہ سننے کہ وہ 2 سبق کون سے پڑھے؟ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جیل خانے کی تنہائیوں میں نے غور کیا اس بات پر کہ امت مسلمہ کے زوال کا سبب دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی کیا ہے۔ دنیاوی اور دینی دونوں حیثیتوں سے امت مسلمہ تباہ اور برباد کیوں کر ہو رہی ہے، جب اس بات پر میں نے غور کیا تو 2 سبب معلوم ہوئے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے پھر 2 سبب بیان کیے۔ ایک سبب یہ بیان کیا، ایک سبب یہ بیان کیا کہ امت مسلمہ کا قرآن پاک کو چھوڑ دینا۔ امت مسلمہ نے جب سے اپنا رشتہ قرآن سے توڑا اور ہدایت والی کتاب کو پسے پشت ڈالا، پستی اور زوال میں امت مسلمہ گر گئی۔ یہ تاثیری کتاب تھی جس کے ذریعے رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، جس کے ذریعے برکتوں کا نزول ہوتا تھا، جو شفا کا سبب ہے، جو ہمارے واسطے ہدایت کا سامان ہے، اس کو ہی ہم نے پسے پشت ڈال دیا۔ اس کتاب کے مطالعے میں عجیب و غریب بات آج چلی۔ شاہ طاہر بخاری رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے جیل خانے میں، رامپور جیل خانے میں، شاہ طاہر بخاری رحمت اللہ علیہ کو لانے دیے گئے اور کہا گیا کہ عطا اللہ تو باغی ہے، تو دشمن ہے،
تیری سزا یہ ہے کہ تو ان دانوں کو چکی میں پیس کر آٹا بنا۔ شاہ اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بڑا مزہ آیا، میں نے تو رومال بچھایا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کے بعد ایک طرف چکی کو پیسنا شروع کیا، دوسری طرف قرآن پاک کی سورہ یاسین کی تلاوت کو شروع کیا۔ شاہ اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے بڑے سوز سے بلند آواز سے جب یاسین شریف کو پڑھنا شروع کیا تو آچاریہ جیل خانے کا جس کا مکان جیل خانے کے قریب تھا دوڑتا ہوا آیا، دروازے پر پہنچا جیل خانے کے، روتا ہوا شاہ اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا بس کر اللہ بس کر، تجھے تیرے نبی کی قسم قرآن پڑھنا بند کر دے، اگر 2 آیتیں اور پڑھی تو میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ یہ آخری کتاب جس کو ہم نے پسے پچ ڈال دیا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امت مسلمہ نے قرآن پاک کو چھوڑا، اپنا رشتہ جس سے توڑا تو زوال و پستی کا۔ پھر دوسرا سبب بیان کیا، جب میں نے غور کیا تو دوسرا سبب یہ معلوم ہوا باہمی اختلاف اور خانہ جنگ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میں تہیہ کر کے آیا ہوں، میں قصد لے کر آیا ہوں، میں ارادہ اور ایک عزم لے کر آیا ہوں کہ اب بقیہ زندگی جو میری ہے میں اس کام میں صرف کروں گا کہ قرآن پاک کو لفظاً اور معناً عام کیا جائے۔ اس کے بعد بچوں کے واسطے تعلیم کی تربیت کے اعتبار سے لفظی تعلیم کے اعتبار سے بستی بستی میں مکاتب قائم کیے جاوے۔ اللہ نے بڑوں کی فکر پر اس کام کو جاری رکھا، اس وقت سے لے کر اب تک بستی بستی میں مکاتب اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کو قائم رکھے۔ یہ قرآن کی نشر و اشاعت کے واسطے، یہ حدیث مبارکہ کی نشر و اشاعت کے واسطے ہے، اور بڑوں کے اندر درس قرآن کو عام کیا جاوے کہ تہیہ لے کر آیا ہوں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد جتنے بھی ایام زندگی کے حضرت رحمت اللہ علیہ کے تھے وہ اسی فکر میں سعی اور کوشش میں گزارتے، باوجود ذوق اور کمزوری کے، علالت اور بیماری کے، کثرت مشاغل کے، حضرت نے اسی سعی اور کوشش میں گزار دی۔ بہرحال باہمی اختلاف یہ بھی اللہ کی نصرت اور مدد کو روکنے کا سبب بنتی ہے، جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جن کے ایمان کی بات کرے، جن کے اخلاص کی، اعمال کی اور اخلاق کی بات کرے تو ایمان، اخلاص، اعمال اور اخلاق کے اعتبار سے جس بلند پائے پر وہ فائز تھے، جس بلند مقام پر وہ فائز تھے، ساری دنیا مل کر جس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سیرت کی کتابوں میں جب ان کی زندگی کو پڑھا جاتا ہے اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے اور ان کی زندگی کے اوصاف کو جب پڑھا جاتا ہے تو ہماری ضمیریں اندر سے جھنجھوڑ کر ہمیں پوچھتی ہے کہ تیری زندگی اور صحابہ کی زندگی میچ کھاتی ہے؟ جواب دینا پڑتا ہے کہ نہ، نہیں میچ کھاتی۔ تب دل اس بات کی گواہی دیتا ہے جس کی ترجمان زبان ہوتی ہے کہ صحابہ کی زندگی اور ہماری زندگی کے درمیان زمین اور آسمان کے مابین کا فرق ہے۔ تو صحابہ کے ایمان، اخلاص، اعمال اور اخلاق کی بات کری جاوے تو وہ جس معیار پر تھے ساری دنیا جس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کبھی کبھار میں اجمالی صفات بتاتا ہوں، سیر کی کتابوں میں ان کی اجمالی صفات اس انداز میں لکھے جاتے ہیں کہ صحابہ تھے جانثار۔ یہ باتیں ہم غور سے سنیں، تمام صفات ظاہر ہوں گے صحابہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں جو صفات تھے ان کی، کہ صحابہ تھے جانثار اور وفادار، ایماندار، امانتدار، دیانتدار، حقدار، حیادار، شرمسار، شہ سوار، شاندار، سپہ سالار، تہجد گزار، خدمت گزار،
عبادت گزار، اصحاب استغفار، اصحاب اذکار، اصحاب آہوزار، اصحاب ایثار، نبوت کے پہرے دار، نبوت کی یادگار اور حقدار جنت کے اور دعوے دار جنت کی۔ تمام پہلو زندگی کے ان صفات میں باوجود اس کے تھوڑا سا اختلاف ہوا احد کی لڑائی کے موقع پر۔ ایک اجتہادی معمولی غلطی کر بیٹھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، اللہ کی مدد رک گئی، اللہ کی نصرت رک گئی، شکست کا منہ دیکھنا پڑا، شکست کھانی پڑی۔ قرآن پاک میں جس کا تذکرہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر کے دکھا دیا مدد کا، جب تم اللہ کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے۔ حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم بزدل اور کمزور پڑ گئے، وتنازعتم فی الامر، تم نے آپس میں ایک معاملے میں تھوڑا سا اختلاف کر دیا، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم نافرمانی کر بیٹھے بات اس کے کہ جس چیز کی تمہیں تمنا تھی، جس چیز کو تم چاہتے تھے وہ اللہ نے کر دکھایا، یعنی غلبہ اور جیت دے کر پھر بھی ایک اجتہادی غلطی کر بیٹھے، اللہ نے مدد کو روک لیا۔ باہمی اختلاف اللہ کی مدد اور نصرت کو روکنے کا سبب بنتی ہے۔ اگر باہمی اتفاق ہے، باہمی اتحاد ہے، تو پھر دنیا پر چھانے کا اور دنیا سے جیتنے کا ہمارے پاس آلہ۔ اقلیت کے ہونے کے باوجود، چونکہ اقلیت اور اکثریت اللہ کی نصرت اور مدد کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت کثیرۃ بإذن اللہ، بہت ساری چھوٹی جماعتوں نے بہت ساری بڑی جماعتوں کو شکست دی اللہ کے حکم سے۔ ایک موقع پر میں نے لشکر جرار کا تذکرہ کیا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا کرنے کے واسطے لشکر جرار آ رہا تھا، جن کی تعداد 60,000 کی روایت میں بیان کی جاتی ہے۔ اس لشکر کا لیڈر کمانڈر حمان بن ولید تھا۔ مسلمانوں کا جو لشکر تھا اس کی تعداد فقط 10,000 پر مشتمل، اور مسلمانوں کے لیڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ لشکر مقابلہ کے واسطے آ رہا ہے۔ کسی نے بتایا کہ لشکر جرار مقابلہ کو آ رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہ بھئی یہ لشکر جرار آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ پتہ لگایا جائے یہ لشکر کہاں ہے، لشکر کی تعداد کتنی ہے، اس کے واسطے میں تیار ہوں، میرے ساتھ 30 آدمی دے دیے جائے۔ 30 آدمی چنے گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر نوبت آ جاوے لڑنے کی تو ہم لڑ لیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لشکر جرار کی تعداد اگر زیادہ ہوگی تو یہ 30 آدمی کچھ نہیں کر پائیں گے، تمہاری ایمانی طاقت تمہیں مبارک، یہ دنیا دار الاسباب ہے، 30 آدمی کچھ نہیں ہوتے۔ خالد بن ولید نے کہا کہ 30 اور دے دو، 60 آدمی ملتے، چلتے ہیں پتہ لگانے۔ ان کو تو خبر بھی نہیں تھی کہ لشکر جرار کی تعداد کتنی، بہرحال 60 آدمی نکلے، پتہ لگانے کے واسطے کہ لشکر کہاں سے آ رہا۔ ایک جگہ سے غبار اٹھتا ہوا نظر آیا، جب غبار صاف ہوا تو دیکھا لشکر جرار سامنے۔ لشکر جرار مسلمانوں کو کم دیکھ کر لشکر جرار کا لیڈر حمان بن ولید آ گیا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا ہم سمجھتے تھے کہ مسلمان بڑے عقل مند بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، پر آج پتا چلا مسلمان تو بڑے بیوقوف ہوتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی 60,000 کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے 60 آدمی آئے ہو؟ جاؤ اپنی ذاتوں پر رحم کھاؤ، ترس کھاؤ، ہم تمہیں اناج اور گلے کی گولیاں دیتے وہ بھی ساتھ میں لے جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے گیا، حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمان بن ولید سے کہا کہ بزدل
اپنی بزدلی کو نصیحت کے پردے میں چھپاتا ہے. صاحب کہتے کہ لڑنے کی میرے اندر طاقت نہیں، ہم چلے جائیں گے. یہ بات کبھی حمد بن ولید کو غصہ آیا، اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ بھئی یہ تو قابل رحم لوگ نہیں ہیں، حلہ بلا دو ان پر حلہ. تراویح بیان کرتا ہے 60,000 کے لشکر میں 60 صحابہ گھسے، پتہ نہیں کہاں گئے گھسنے کے بعد، اور قسم خدا کی صرف 2 گھنٹوں میں 60 آدمیوں نے مل کر 60,000 کا منہ موڑ دیا. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کے مقابلے میں اقلیت اور اکثریت کوئی معنی نہیں رکھتی. اللہ کی مدد ہم ایمان والوں کے وعدے کے ساتھ ہیں، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، پر اس کے واسطے جو شرطیں اس کو پورا کرنا پڑے گا. 2 شرطیں پچھلی جمعہ میں بتائی، ایمان کامل، نمبر 2 عمل میں پختگی، یہ تیسری شرط کہ اتحاد اور اتفاق. اللہ تبارک و تعالی شانہ ہمیں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے.